والدین کے حوالے سے حکم ہے کہ اس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ پاک میں نے تلاوت کی اس کا صحیح ترجمہ، اس کا معنی و مفہوم اور صحیح احادیث بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہم سب کو کہہ کر سن کر اس پر کما حق کر۔ موضوع بہت لمبا ہے، یہ ٹائم مختصر ہے۔ مجھے جو حکم ہوا ہے 11:15 بجے کار، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کا حکم دے رہا ہے۔ ایک مقام پر رب کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہیں حکم ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ مالک ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنی۔ تو ہی ہمیں حکم فرما دے، تو ہی بتا دے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے پیش آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے، نرم لہجے سے بات کرنی ہے، شفقت سے بات کرنی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اس اسٹیج پر پہنچ گئے کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتے، نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بولو پخانا خود کر سکتے ہیں، ان کے اوپر رب کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، تو پھر تم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ دعا کیا کرنی ہے؟ ہم سب دعا کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے بھائی محمد خالد صاحب کی دعائیں مغفرت کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں نا ہم لوگ، تو ہمیں پتہ تو چلے نا کہ کیا دعا کا حکم رب بھی ہمیں فرما رہا ہے یا صرف ہم ایسے ہی لگے ہوئے ہیں کہ آئے ساؤنڈ لگوایا، محفل پر بیٹھے، آئے لنگر کھایا اور چلے گئے۔ ہم ایسے نہیں آتے، اللہ ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگنی ہے، اور دعا کا کوئی وقت تعین نہیں کیا گیا کہ تم نے دعا جو مانگنی ہے صبح مانگنی ہے، دوپہر کے ٹائم مانگنی ہے، شام کے ٹائم مانگنی ہے، کس ٹائم تم نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ ہر ٹائم دعا کو سنتا ہے، ہر وقت مالک جو ہے تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ آپ چاہے نماز سے پہلے دعا مانگ لیں، نماز کے اندر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تم نماز کے اندر دعا مانگو، تم نماز جنازہ سے پہلے دعا مانگو، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگو۔ مانگنا کس سے ہے؟ رب سے۔ رب فرماتا ہے سینۃ ولا نوم، مجھے نہ اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، ان اللہ سمیع بصیر، وہ مالک ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ ہر وقت سنتا ہے تو پھر دعا جس ٹائم مرضی مانگی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی زوال کے ٹائم کا مسئلہ ہے، اب جس ٹائم مرضی اس مالک سے دعا مانگے۔ لوگوں نے ایک بات شروع کر دی ہے کہ جی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر حکم فرمایا ہے کہ تم نے فلاں ٹائم پر دعا نہیں مانگنی؟ کیا میرے محبوب کا کوئی فرمان ہے کہ تم نے کس ٹائم پر دعا مانگنی، کس ٹائم پر دعا نہیں مانگنی؟
میرے محبوب علیہ السلام تو راتوں کو کھڑے ہو کر لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے، جس کے جب میرے محبوب نے اتنا لمبا قیام کیا تو میرے رب نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر باری، قم اللیل الا قلیلا، اتنے لمبے لمبے قیام مت کیا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے محبوب رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کر۔ یہ محبت دیکھیے رب کے اپنے محبوب کے ساتھ، یہ محبت ہے رب کے اپنے محبوب کے ساتھ کہ رب اپنے محبوب کی محبت میں قرآن نازل فرما رہا ہے، جدھر جدھر میرے محبوب جا رہے ہیں قرآن اسی طرف آ رہا ہے، سبحان اللہ، جدھر میرے محبوب تشریف لے جا رہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اے محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم، یا ایھا المدثر، اے محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم۔ میرے رب جو ہے مختلف مقامات پر اپنے محبوب کی شان کو اجاگر کر رہا ہے۔ کسی جگہ پر آپ کو جو حرام چیزیں ہیں نا وہ رب نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے، اب آپ اس کے علاوہ کوئی جائز کام کرتے ہیں تو وہ کرنا ٹھیک ہے کسی بھی جگہ پر، اور آپ فرماتے ہو جیبوا دعوۃ الداعی اذا دعان، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جہاں پر رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے رات کو دعا مانگی، تم نے کس ٹائم دعا مانگنی ہے۔ اچھا یہاں پر بات چل پڑی ہے، مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں۔ کچھ لوگ ہے نا یہ بات کرتے ہیں کہ سوئم کہاں لکھا ہے، دسواں کہاں لکھا ہے، چیلم کہاں ہے۔ یار میری بات سنو، میں نے پہلے عرض کیا کہ دعا کو کوئی وقت نہیں ہے، یہ سوئم جو ہے یا دسویں کا جو ختم دلوایا جاتا ہے یہ چیلم ہے۔ آج ہم چیلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ ایک ٹائم فکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا جی تو وہ اچانک موت آ گئی، اچانک موت آئی ہے، اعلان ہو گیا اور آپ کو کال چلے گی جی، جیسے مثال کے طور خالد صاحب کے حوالے سے کال گئی کہ خالد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار تھوڑی دیر پہلے دس دینا سر، یہ نہیں کہیں گے آپ، ایسا ہی ہے نا، آپ یہ نہیں کہیں گے یار اتنی دیر سے مجھے کال کی، یار سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس کیسا سوال ہے کہ بندہ آگے سوال کرے گا تو نے جلدی کیوں نہیں کال کی مجھے، یار جب کوئی فوت ہوگا تو پھر تجھے کال کریں گے نا، یہ اعتراض نہیں بنتا۔ اچھا اب بندے نے یہاں پر خالد صاحب کے اصالِ ثواب کی محفل میں موجود ہے، شہباز بھائی ہیں ہمارے، طلحہ بھائی ہیں، اپنے والد محترم کے اصالِ ثواب کے لیے محفل رکھی ہے، آج کا دن طے پا گیا، 10 سے 11 بجے کا دعا کا ٹائم انہوں نے بتا دیا، 10-15 منٹ لیٹ ہو رہا ہے پروگرام۔ اچھا یہ آپ کو کوئی آج اطلاع تو نہیں ہوئی؟ مجھے بھی کم از کم ہفتہ پہلے انہوں نے بتا دیا تھا، آپ لوگوں کو بھی کم از کم 2-4 دن پہلے، 3 دن پہلے، 10 دن پہلے بتایا ہوگا نا کہ بھائی جان ہمارے والد محترم کے اصالِ ثواب کی محفل ہے، چیلم کی محفل ہے، تو آپ لوگوں نے آنا ہے۔ آپ نے بالکل کوئی اعتراض نہیں کیا، ایسا ہی ہے۔ اچھا اگر یہی بھائی جان آپ کو 10:30 بجے کال کر رہے ہو کہ بھائی جان میرے والد محترم کی محفل شروع ہوگی، جلدی جلدی آ جائیں، وہ یہ ضرور کہے گا شہباز صاحب، طلحہ صاحب ذرا تھوڑی دیر پہلے تو بتا دینا تھا ہمیں یار، اتنی جلدی، اتنا تھوڑے ٹائم میں ہمیں بتا رہے ہیں، ہم کیسے پہنچیں گے؟ یہ ٹائم فکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ جتنے بھی دوست احباب ہیں لوگ یہاں پر اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے بیٹھ کر دعا مانگے، پتہ نہیں کہ کون سا بندہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے، کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ مالک کی بارگاہ میں قبول کر لے، کہ چہروں پر نہیں لکھا ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی دستاریں باندھ لو کہ رب پھر دعا قبول کرے گا، دستار کی ہر تار کی تعظیم ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، کہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے بڑی ساری دستار باندھ لی ہے، پگڑی باندھ لی، اس کی رب دعا قبول کرے گا، نہیں۔ میرا رب جو دیکھتا ہے نا وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہے کتنی لگن سے مانگ رہا ہے، اس کا لینے کا ارادہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ دنیا دار کے پاس جائیں نا کہ یار مجھے فلاں چیز چاہیے اور آپ کا چہرہ دوسری طرف ہو تو وہ کہے گا یار اس کا کوئی لینے کا پروگرام نہیں ہے۔ اب ہم رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، توجہ ہماری کسی اور طرف ہو، کوئی آگے دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، لیکن دھیان ہمارا کسی اور طرف ہو،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا لینے کا پروگرام نہیں. جب دعا مانگے نا خشوع اور خضوع سے مانگا کریں. توجہ اپنی جو ہے محفل میں بیٹھے تو محفل کے اندر رکھیں, توجہ اپنی دعا کے اندر رکھیں. مالک سے مانگ رہے ہیں اور مالک ہر دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے بندو اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے, ان کے ساتھ پیار سے محبت سے گفتگو کرنی ہے, ان کے ساتھ سخت کلام نہیں کرنا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جس جگہ پر ماں باپ کی خدمت کرنے کی فضائل ہے, خدمت کرنے کا اجر ہے, ماں باپ کو تنگ کرنے کا, ماں باپ کو پریشان کرنے کا اتنا ہی گناہ بھی ہے اور اتنی ہی وعیدیں بھی آئی ہیں. کہ تم اگر اپنے ماں باپ کو, یہ نہیں ہے کہ آپ برا سلوک کرتے رہے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا, مالک ناراض ہوتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ پر راضی ہے یا نہیں راضی, تو بس یہ دیکھ لے کہ اگر تیرے ماں باپ تیرے اوپر راضی ہیں تو سمجھ لے تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے. اگر تیرے ماں اگر بات کی سمجھ ہے تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. سبحان اللہ کہنے سے مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے دوست, میرے احباب جتنے سامنے بیٹھے یہ مجھے غور سے سن رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کی دن میں ایک مرتبہ زیارت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. صحابی نے اس کے سوال کیا, کہ کوئی زیادہ فرما بردار اولاد دن میں 10 مرتبہ زیارت کرے, زیارت کس طرح سے کرنا ہے؟ پیار سے دیکھنا ہے, محبت سے دیکھنا ہے, اس انداز سے دیکھنا ہے کہ ماں باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ جائے, ان کو سکون پہنچے کہ میری اولاد کتنی فرما بردار ہے, کتنی اچھی اولاد ہے. صحابی نے عرض کیا کہ 10 مرتبہ دیکھی تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 10 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اور صحابی نے سوال کر دیا, آقا اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو پھر؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, رب ہر چاہ پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے. یہ ہے ثواب. اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے, نافرمانی کرتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے سزائیں کیا ہے؟ آئیے ایک صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کوئی دنیا دار یہاں کے عام بندے کی بات نہیں کر رہا, صحابی کی بات کر رہا ہوں. نزا کا عالم ہے, نزا کا وقت ہے. کیا مطلب؟ کہ روح قبض ہونے کا وقت ہے, روح قبض ہو رہی ہے, زبان پر کلمہ نہیں آ رہا, زبان پر بولیے ذرا, کلمہ نہیں آ رہا. یاروں نے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمے کا تکرار کر لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. سارے یار اکٹھے ہوتے ہیں, در مصطفیٰ پر حاضر خدمت ہو جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو صحابی در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاتا تھا. اس کو پتا تھا یہاں پر جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں یہاں پر ہر دکھ درد کی دوا ملتی ہے, یہاں پر جائیں گے تو ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی, ہماری بات پوری ہو جائے گی. عرض کیا آقا علقمہ کی نزا کا عالم ہے لیکن زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. میرے محبوب نے فرمایا میرے یاروں تم نے علقمہ کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ کا تکرار کیا ہے یا نہیں کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور ہم نے بے شمار مرتبہ کلمہ طیبہ کا تکرار کر لیا ہے لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. میرے محبوب نے فرمایا چلو پھر اس کی ماں کے پاس چلتے ہیں. سارے یار محبوب کے ساتھ چلتے ہیں اور علقمہ کی ماں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں علقمہ کی ماں سے, اے علقمہ بتا علقمہ کا تیرے ساتھ کیسا رویہ تھا, علقمہ کیسا انسان تھا, کیسا بندہ تھا. علقمہ کی ماں عرض کرتی ہے آقا علقمہ بڑی نمازیں پڑھنے والا, روزے رکھنے والا, زکوٰۃ ادا کرنے والا, حج ادا کرنے والا, نوافل کی کثرت کرنے والا. میرے محبوب نے فرمایا اے علقمہ کی ماں میں نے یہ نہیں پوچھا, میں نے پوچھا کہ علقمہ کا رویہ تیرے ساتھ کیسا تھا. علقمہ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, چھما آنسو برس رہے ہیں اور عرض کرتی ہے آقا علقمہ کا برتاؤ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. میں سردی کی ٹھنڈی راتوں میں لمبی راتوں میں باہر پڑی رہتی تھی, بغیر بستر کے پڑی رہتی تھی, سخت گرمی ہوتی تھی. علقمہ نے میری
परवाह नहीं की। कुछ खाने के लिए लेकर आता था, मुझे नहीं देता था, अपनी बीवी के लिए लेकर जाता था, अपने बच्चों के लिए ले जाता था, मुझे नहीं पूछता था। हुजूर, अलकमा ने मेरे दिल को बड़ी तकलीफ दी है। मेरे महबूब ने फरमाया, ए अलकमा की माँ, फिर अलकमा को मुआफ कर दे, अलकमा को मुआफ कर दे। माँ कहती है, आका, इसने मुझे सारी जिंदगी सताया है, मुझे रुलाया है, मैं कैसे इसको मुआफ कर दूं? मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे यारो, जाओ फिर लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग के अंदर फेंक, आग के अंदर फेंक दो। माँ का कलेजा था। ये हमारे दिल बड़े सख्त होते हैं। हम माँ बाप की तकलीफ देख लेते हैं, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद की तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते। माँ बाप जो है ना, वो अपने बच्चे को अगर कांटा चुभ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हम माँ बूढ़ी बिस्तर पर पड़ी होती है, तकलीफ में पड़ी होती है, लेकिन हम परवाह नहीं करते। बाप तकलीफ में पड़ा होता है, वो बाप जो गर्मी की परवाह नहीं करता, धूप की परवाह नहीं करता, सर्दी में धुंध पड़ रही हो, कोहरा पड़ रहा हो, वो मजदूर बाप सर्दी की परवाह किए बगैर 8-8 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर सर पर तगारी उठाकर जा रहा होता है। वो बाप जो है, वेल्डिंग करने वाला बाप जो होता है, वो सख्त गर्मी के अंदर भी वेल्डिंग कर रहा है। वो बाप तो देखे तो कहता है, यार आपके पास खड़ा होगा किसके लिए? एक रोटी खानी है उसने शाम को आकर, वो मेहनत किसके लिए कर रहा होता है? वो औलाद के लिए कर रहा होता है। औलाद की तकलीफ माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन औलाद जो है, मैं इल्ला माशाल्लाह सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही हालात है कि हम लोग माँ बाप की परवाह नहीं करते। मेरे माँ बाप ने फरमाया कि माँ इसको माफ कर दे। अर्ज करती है, आका मैं इसको माफ नहीं करूंगी। मेरे महबूब ने फरमाया, इसको आग के अंदर फेंक दो। माँ का कलेजा था ना। माँ ने अर्ज की, आका आप मेरे बेटे को आग के अंदर फेंक रहे हैं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, मैं ये अपने बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुजूर, मैं अपने बेटे अलकमा को मुआफ करती हूँ, मैं अपने बेटे अलकमा को मुआफ करती हूँ। जैसे ही माँ की जुबान से ये लफ्ज जारी हुए कि मैं अपने बेटे को मुआफ करती हूँ, उसी वक्त अलकमा की जुबान पर कलमा तय्यबा जारी हो गया, कलमा तय्यबा जारी हो गया। अरे यार देखो, सहाबी है, माँ बाप की खिदमत में कमी आ रही है, आपकी और मेरी क्या औकात है? मेरी और आपकी क्या औकात है? और मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो यार, ये बड़े अनमोल तोहफे हैं, ये बड़े ही प्यारे तोहफे हैं। हारून बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पहले ना शराब पिया करते थे, बड़े बड़े हज कर लो चले जाओ, लेकिन अगर माँ बाप पीछे से नाराज है, तुम्हारे हज भी कबूल नहीं होगी, तुम्हारी ज़कात तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, तुम्हारी नमाज़ें पढ़ी तुम्हारे मुंह पर मारी जाएगी, तुम्हारी नफलों की कसरत की हुई तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। हारून बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह शराब पीते थे, तो जब शराब के नशे में एक दिन आए तो माँ ने रोका। माँ तंदूर पर रोटियां पका रही थी, माँ तंदूर पर रोटियां पका रही थी, किसके लिए? बेटे के लिए रोटी बना रही थी। माँ ने कहा, बेटा शराब ना पिया कर, नशे में धुत थे, नशा चढ़ा हुआ था। एक थप्पड़ रसीद कर दिया माँ के चेहरे पर, माँ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। जैसे ही थप्पड़ मारा, माँ तंदूर के पास बैठी थी, तंदूर में गिर जाती है। हारून बल्खी को नहीं पता, वो नशे के आलम में जाता है, जाकर अंदर गिर जाता है, पड़ जाता है। माँ मरते मरते कहती है उसकी बीवी को, इसके होश आने से पहले पहले मुझे दफन करवा दे, ये मेरा चेहरा भी ना देख पाए। इसी तरह होगा, सुबह जब नशा उतरता है, उठता है, बीवी से पूछता मेरी माँ कहाँ है? बीवी कहती है, बीवी कपड़े समेट रही होती है, वो पूछता है कहाँ जा रही हो? बीवी कहती है माँ के कातिल के साथ मैं नहीं रह सकती, माँ के नाफरमान के साथ मैं नहीं रह सकती, मैं अपने मैके जा रही हूँ। क्यों जा रही हो? तुमने रात नशे के आलम में अपनी माँ के चेहरे पर थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ के लगने की वजह से तेरी माँ तंदूर के अंदर गिर गई, और उसने जाते जाते मुझे कहा था हारून बल्खी के होश आने से पहले पहले मुझे दफन करवा देना, और मैंने वही काम करवा दिया। हारून बल्खी रहमतुल्लाह ताला जिस हाथ से ना माँ को थप्पड़ मारा था, वो हाथ काट दिया,
کیا کیا؟ وہ ہاتھ کاٹ دیا. حج پر جاتے ہیں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک لاکھوں کا مجمع ہے, کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کا تو نے حج قبول نہیں کیا, جس کا تو نے حج قبول نہیں کیا؟ رب نے ندا دی, امام مالک ہاں ایک بندہ ہے, وہ ماں کا نافرمان تھا اور وہ میرا بھی نافرمان ہے, ہارون بلخی, اس کا میں حج قبول نہیں کر رہا. امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ پوچھتے پوچھتے جاتے ہیں, بلخ قبیلہ جو ہے جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے, وہاں پوچھتے ہیں کہ ہارون بلخی کوئی شخص یہاں پر رہتا ہے, یہاں پر حج کے لیے آیا ہے؟ سب کہتے ہیں ہاں فلاں جگہ پر اکیلے کیمپ لگا کر بیٹھا ہے, جب سے آیا ہے رو رہا ہے, رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے. امام مالک اس کے کیمپ میں جاتے ہیں, اس کے خیمے میں جاتے ہیں, اور جا کر جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو جب سلام کرتے ہیں تو ہارون بلخی پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہارون بلخی کیا کہتے ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں کہ کیا تم ہارون بلخی ہو؟ ہارون بلخی کہتا ہے کیا تم امام مالک ہو؟ کون ہے؟ ماں کا نافرمان. امام مالک کو دیکھا نہیں تھا, لیکن کشف کتنا ہے, اس کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ یہ ماں میرا ہی پوچھنے کے لیے آیا ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا, اے ہارون بلخی, میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مالک کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کا تو نے حج قبول نہیں کیا, رب نے جو ہے تیرا نام بتایا ہے, کیا وجہ ہے؟ ہارون بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں, اے امام مالک, میں نشہ کرتا تھا, شراب پیتا تھا, ایک دن نشے کے عالم میں آیا تو ماں نے مجھے منع کیا, میں نے تھپڑ مار دیا, میری ماں تندور کے اندر گر کر مر گئی, جس ہاتھ سے میں نے تھپڑ مارا تھا اس ہاتھ کو بھی میں نے کاٹ دیا. اے امام مالک 28 سال ہو گئے ہیں مجھے. کتنے سال؟ 28 سال ہو گیا مجھے, ہر سال حج پر آتا ہوں, لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے, وہ آ کر مجھے یہ بتا جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہو رہا, تیرا حج قبول نہیں ہو رہا. امام مالک نے تھپڑ مارا ہارون بلخی کے چہرے پر اور چلے جاتے ہیں واپس. جب واپس اپنے خیمے میں جاتے ہیں آنکھ لگتی ہے, ندا آتی ہے, امام مالک تو نے بھی جا کر اس کو تھپڑ مار دیا. اے مالک, وہ ماں کا نافرمان, اس نے ماں کے چہرے پر تھپڑ مار دیا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اے مالک یہ بتا 28 سال ہو گئے اس کو حج قبول نہیں کر رہا, تو اس کو بلاتا بھی اپنے در پر, پھر بھی حج قبول نہیں کر رہا, اس کی مغفرت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کو بخشے گا یا نہیں بخشے گا؟ رب فرماتا ہے اے امام مالک ہاں اس کو بخشا جائے گا, حشر کا میدان لگے گا, قیامت کا دن ہوگا, اس کی ماں سامنے کھڑی ہوگی, میں اپنے ملائکہ سے حکم فرماؤں گا کہ اس کو آگ کے اندر دوزخ میں ڈال دو. جب یہ بندہ ہارون بلخی دوزخ کی طرف اس کو فرشتے کھینچ کر لے کر جا رہے ہوں گے, یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, اس کی آنکھوں سے رو رہا ہوگا, تڑپ رہا ہوگا, اور ماں کی طرف چہرہ کر کر یہ ندا کر رہا ہوگا, صدا کر رہا ہوگا, اے ماں میں وہی ہوں جس کی تکلیف دنیا میں برداشت نہیں کیا کرتی تھی, مجھے کانٹا چبھ جاتا تھا, تو میری تکلیف برداشت نہیں کرتی تھی, میرے لیے تندور پر بیٹھ کر آگ کے اندر ہاتھ ڈالتی تھی, روٹیاں پکاتی تھی, میں وہی تیرا بیٹا ہارون بلخی ہوں. اے ماں یہ ملائکہ رب کے حکم سے مجھے دوزخ کے اندر پھینکنے جا رہے ہیں, اے ماں کیا تو یہ برداشت کر لے گی؟ تیرا بیٹا آگ کے اندر پھینکنے جا رہا ہے, آگ کے اندر مجھے پھینک دیا جائے گا, قیامت تک جو ہے مجھے وہ آگ جلائے گی مجھے. اے ماں کیا تو یہ برداشت کر لے گی؟ وہ ماں کا کلیجہ تھا میرے بھائی, ماں کا کلیجہ تھا. جب یہ رسوا سنتی ہے, ہارون بلخی کی آنکھوں سے آنسو دیکھے گی, تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گی, اے مالک, اے میرے پروردگار, میں اپنے بیٹے ہارون بلخی کو معاف کرتی ہوں, معاف کرتی ہوں. جب ماں معاف کر دے گی تو رب فرمائے گا جب تو نے اس کو معاف کر دیا ہے تو پھر میں بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں, میں بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں, بڑے انمول تحفے ہیں, باپ بڑا انمول تحفہ ہے. جب باپ دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کمی کتنی محسوس ہوتی ہے. جب ماں دنیا سے چلی جائے نا تو پھر پتہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیسی گزر رہی ہے. میرے بھائیوں, جب ماں دنیا سے چلی جائے, باپ دنیا سے چلا جائے, تو پھر ہمارے اوپر کیا حق ہے؟
کیا حق ہونا چاہیے؟ ایک تو ہے ان کی دعائیں مغفرت کرنا، اور دوسرا یہ ہے آقا علیہ السلام نے اپنے یاروں کے ساتھ سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایک بوڑھا ملتا ہے، بوڑھا شخص یہودی ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام جب اسے ملتے ہیں بڑے ہی ادب و احترام سے اور اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے ہیں، اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ جب وہ بزرگ چلے جاتے ہیں تو یار پوچھتے ہیں حضور یہ کون خوش نصیب بندہ تھا کہ جس کے ساتھ آپ نے رحمت والا برتاؤ فرمایا ہے، جن کے اوپر آپ نے اتنی رحمتیں کی ہیں، مہربانی کی ہے، حضور یہ کون تھا؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے یارو میں جب بظاہر چھوٹا میرے محبوب علیہ السلام کی جو عمر ہے نا، صحابی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے محبوب نے فرمایا یا جابر ان اللہ خالق قبل الاشیاء نورا نبی جی کا من نور ہی، اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ اگر عمر کا تقاضا کرے نا تو پھر ہم عمر کا تقاضا نہیں اس کو رکھ سکتے۔ میرے محبوب علیہ السلام کہ میں اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ اسی رستے سے گزرا تھا، یہ بندہ اس وقت جوان تھا۔ میرا دادا عبد المطلب جب ان سے ملے نا تو میرے دادا عبد المطلب نے مجھے بتایا تھا اے محمد یہ بندہ تیرے باپ عبداللہ کا یار تھا، یہ تیرے باپ عبداللہ کا یار تھا، تو میں اپنے باپ کا دوست اپنے باپ کے یار کا احترام کر رہا تھا۔ یہودی تھا، اور ہمارے تو جو والدین کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں میرے بھائی، اور ہم لوگ کتنا احترام کر رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جب باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے ددحال جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر میرے بھائیوں ماں کی جو بہنیں ہوتی ہیں، ماں کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ خالہ ہوتی ہے، جو بھی رشتہ داری ہوتی ہے، ماں کی طرف کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو، جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو، اور جن کے موجود ہیں ان کی خدمت کر لو۔ نوجوانوں یہ ماں باپ بڑے ہی پیارے تحفے ہیں، ان کی آج قدر کر لو، کل کو ہم نے بھی ماں باپ بننا ہے، جیسا بیجو کہ ویسا کاٹو۔ آج احترام کر لو، آج خدمت کر لو، کل کو تمہیں خدمت کے لیے مل جائے۔ ہم کہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھنا ضرور ہے کہیں ہم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی تھی۔ ضرور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب کو سردار کو پتہ ہے ساریاں تکیاں دا سب کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ کبوتر ہو نا، بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، آپ جتنی مرضی آنکھیں بند کر لیں، لیکن آپ کو پتہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی ہے۔ ایسے نہیں کہا کرو اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یہ آپ نے جیسا بیجا ہے ویسا کاٹ لگے گا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو تاکہ بعد میں ہماری اولاد ہماری خدمت کرے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہوئے کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اعوذ باللہ